والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج ہم میں سے ہر شخص معاشرے کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ جہاں چند لوگ مل جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو مجلس کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے اکثر کہ دیکھیں معاشرے میں کتنی برائی پھیل گئی ہے، معاشرے میں کیا کیا خرابی ہو گئی ہے، فلاں آدمی کس برائی میں مبتلا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا یوں کر رہا تھا، فلاں کو میں نے دیکھا اس طریقے سے بات کر رہا تھا، اس طریقے سے بات کر رہا تھا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، فلاں فلاں فلاں. یہ باتیں ہمارے درمیان ہماری مجلسوں کے اندر پیدا ہو گئی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ، کتنی ہی انجمنیں، کتنی ہی کمیٹیاں اتنے قائم ہیں جو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں، کتنی این جی اوز ہیں کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ چائلڈ لیبر ختم ہو، کتنی این جی اوز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ جہیز کا جو رواج شادیوں میں آج کل چل پڑا ہے یہ ختم ہو، اور کتنی ہی این جی اوز اس بات پر کھڑی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو بنیادی سہولیات، جو ملازمین ہیں گھر کے اندر نوکر چاکر، ان کو بنیادی سہولیات بھی نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اصلاح معاشرہ کی بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے معاشرے کے اندر فرق نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ مزید بگڑتا جا رہا ہے، مزید بگڑتا جا رہا ہے؟ اور اس کی وجہ، اور سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیماری کی تو تشخیص کر لی کہ بیماری کیا ہے، لیکن بیمار کی تشخیص نہ کر سکے کہ بیمار کون ہے. بیماری کا تو پتہ چل گیا کہ بیماری یہ ہے کہ بے ایمانی بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے ہمارے درمیان، چور بازاری ہمارے درمیان بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، کام چوری ہمارے درمیان بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، لوگوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے. لیکن بیمار کون ہے ہم یہ تشخیص نہ کر سکے. بیماری کی تشخیص کر لی، بیمار کی تشخیص نہ کر سکے کہ یہ برائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو دوسرا فرد ہے اس کے اندر یہ بیماری ہے، لیکن اپنے آپ کے اندر جھانکنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش ہم نے نہیں کی. لیکن خود اللہ رب العزت نے اپنی آیت کے اندر یہ بتلا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ پہلے اپنے آپ کی خبر لو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اگر تم اپنے آپ کی فکر کر لو گے، اپنے آپ کی اصلاح کر لو گے، خود کی اصلاح کر لو گے تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو جب تم ہدایت پر آ گئے، جب تم صحیح راستے پر آ گئے، تم نے صحیح راستہ چن لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے اندر بتا دے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا کام کرتے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیمار اصل میں تم خود ہو. پہلے اپنے آپ کی فکر لو، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو. اصلاح کا جھنڈا لے کر ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. جب دوسرے کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو ہر شخص مصلح بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس برائی کو دور کروں گا، لیکن یہ دیکھنے کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے اندر یہ برائی ہے یا نہیں. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو حکومت کے اوپر برائیاں شروع ہو جاتی ہے، تنقید شروع ہوتی ہے کہ یہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کر رہی، عدلیہ جو کام کرنا چاہیے تھا عدلیہ وہ کام نہیں کر رہی، دوسرے کاموں میں اپنے ٹانگ اڑا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو حکومت دی ہے، میرے بھی تو گھر والے ہیں، میرے ماتحت ہیں، میرے بھی گھر والے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہم میں سے ہر شخص
نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، تو میری بھی تو حکومت ہے میرے گھر والوں پر. کیا میں نے اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھا کہ میرے جو گھر والوں کے حقوق ہیں وہ میں ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ حکومت کے اوپر تنقید جاری ہے کہ حکومت والی اپنی رعیہ کی خیال نہیں کر رہی، جو ان کے حقوق ہے وہ ادا نہیں کر رہی، جو ان کے بنیادی حقوق ان کو دینے چاہیے تھے ان سے منہ پھیر کر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہے. لیکن کیا ہم نے جو ہمیں حکومت حاصل ہے گھر کے اوپر، ہمارے گھر والوں کے اوپر، کیا ہم نے ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے؟ ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی پنکچر والے کی دکان پر، کسی مکینک کی دکان پر جب کوئی چھوٹا بچہ کام کر رہا ہوتا ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، پھر ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھیں چائلڈ لیبر کا قانون بنا ہوا ہے اور اس کے خلاف وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پر اس کی ویڈیو بنا کے ہم سوشل میڈیا پر تو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو دن کی جو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے وہ کیا ہے، تو بولتا ہے میری 50 روپے 100 روپے. تو پھر ایک بڑا سا مضمون لکھ کر لگاتے. لیکن ہم نے کیا اپنے گھر کے اندر جو ہمارے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، جو ہمارا ڈرائیور جو ہماری صبح سے لے کر شام تک گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے گھر کے اندر رہنے والے نوکروں کو، اپنے گھر کے کام کرنے والے لوگوں کو، ہماری گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو، کیا ہم نے اس کے حقوق کا صحیح طریقے سے خیال رکھا ہے؟ کیا ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کیا جو میں اس کو ماہانہ تنخواہ دے رہا ہوں، کیا اس تنخواہ کے اندر اس کا گزارا پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا میں اپنے ادارے کے اندر جتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، کیا ان ملازمین کے حقوق صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہے؟ جو میں ان کو تنخواہ دے رہا ہوں، کیا اس تنخواہ میں ان کو گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور دوسری طرف ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ سرکاری کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ اپنا کام رشوت دیے بغیر نہیں کر سکتے. یہ ہم میں سے ہر شخص شکایت کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارا حق ہے اور ہم پیسے دے چکے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کے ہاتھ پہ مٹھی گرم نہ کریں اس وقت تک آپ اپنا حق کا کام بھی نہیں کروا سکتے. ہم لوگ سرکاری اداروں پر تو ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس ادارے کے ہم ملازم ہیں، جس ادارے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، کیا اس ادارے کے ہم تمام کے تمام حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا جو ٹائم ہمارے لیے ادارے نے مقرر کیا تھا کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہماری تھی، کیا ہم اپنے اندر گریبان میں جھانک کر تو یہ دیکھیں کیا ہم 8 گھنٹے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم نے اس کو دیکھنے کی فکر نہیں کی، ہم نے اپنے آنکھ کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے اندر جو برائی ہے ہم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے کے اندر جو برائی ہے اس کے اوپر تنقید کر دی، اسی کے اوپر انگلی اٹھا دی. پہلے اصلاح کا آغاز خود سے شروع کرنا پڑے گا کہ میں اپنے آپ کے اندر دیکھوں کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا برائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ہلک الناس فهو اهلكهم، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، تو سب سے زیادہ برباد وہ خود وہی شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر وہ خود بھی داخل ہے. ہم معاشرہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ہمارے علاوہ ہر فرد معاشرہ ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں، میں اپنے حصے کی شمع روشن کروں، میں اپنے حصے کا کام کروں، تو ہر بندہ یہ سوچنے لگے کہ تو پھر معاشرہ سدھرے گا، پھر معاشرے کے اندر اصلاح کی جو ایک کوشش ہو رہی ہے، پھر یہ بارآور ہوں گی اصلاح کی کوششیں. لیکن جب تک ہر بندہ اپنے آپ کے اندر کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارا معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمارے معاشرے کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بس دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ میں منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں وہ کام کریں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ تو منافقوں کا کام ہے کہ آپ کی مجلس میں کچھ اور باہر جا کر کچھ اور. نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ساعتن فساعتن، کہ حنظلہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ وقت ہوتا ہے کبھی کچھ وقت ہوتا ہے، ایک جیسا ہر بندہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہ سکتا. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کی فکر ہوئی کہ میں منافق ہو گیا. یہی کیفیت تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ میں بھی دیکھتے ہوں گے، دوسرے صحابہ میں بھی یہ کیفیت ہوگی نا. لیکن کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ تم منافق ہو گئے، کہ تمہارے اندر یہ کیفیت ہے کہ تم حضور کی مجلس میں کچھ اور ہوتے ہو، باہر جا کے کچھ اور ہوتے ہو؟ نہیں. حضرت حنظلہ، کیونکہ وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو ملی تھی، اور اپنے آپ کے اندر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے اندر تو یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، لہذا میں اپنے آپ کی طرف انگلی اٹھاؤں سب سے پہلے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لے کر بتایا تھا کہ یہ شخص مدینے کے اندر یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ان کو کہا جاتا تھا. اور دوسری طرف دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلیفہ وقت ہے، آدھی دنیا سے زیادہ ان کی حکومت ہے، اور
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ تم بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی فہرست بیان کی ہے کہ اس میں میرا تو نام نہیں، کہ اس میں میرا تو نام نہیں. یہ فکر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کہیں منافقین کی فہرست میں میرا نام نہ شامل ہو جائے. خود کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کی فکر ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا آغاز کیا تو صرف امت کے اوپر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حکم بتا دیا کہ یہ کام کرو، یہ تم پر فرض ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، میں خود نہیں کرتا یہ کام؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت اللہ رب العزت کے ذریعے سے 5 وقت کی نمازوں کا حکم ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے زیادہ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت کی نماز پڑھ لیں، چاش، اشراق، تہجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روزے رکھنے کا حکم دیا کہ روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ افطار کا جب وقت ہو جائے تو فوراً افطاری کر لو، صوم افطار تمہارے لیے جائز نہیں. ایسے تم 2 روزے ایک ساتھ مت رکھو کہ مغرب کے بعد سے تم نے دوبارہ روزہ شروع کر دیا. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ صوم وصال رکھ رہے ہیں، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. زکوٰۃ کا عالم ہے کہ اپنے مال کا جو 40واں حصہ ہے تم وہ ادا کرو زکوٰۃ کے طور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا، لیکن خود اس سے زیادہ کر کے دکھایا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر تشریف لائے ایک موقع پر اور اقامت ہو چکی تھی، نماز ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مصلی سے ہٹے اور گھر کی طرف تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے، پھر نماز پڑھائی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایسا معمول دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز شروع کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر 7 دینار رکھے ہوئے ہیں اور وہ میری ضرورت سے زائد ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ میرے پاس ضرورت سے زائد دینار رکھے ہوں، تو میں اس سے سوچا کہ پہلے دینار کو صدقہ کروں پھر آ کے نماز پڑھا. تو ہمیں تو حکم ہے 40واں حصہ ادا کرنے کا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کر کے دکھا رہے ہیں. تو ہماری جو اصلاح کی کوششیں آج کل کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، معاشرہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی اصلاح کی تو فکر کرتا ہے، دوسرے کے اندر تو برائی جھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، اپنے اندر جو خرابی اس کو دیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. معاشرہ جب ہی سدھرے گا جب ہم اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کہ خود کی فکر کرو، دوسرے لوگ چاہے برائی میں مبتلا ہے ان کو برائی میں مبتلا رہنے دو. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور لوگوں کو جو بری باتیں ان سے روکنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی ہم پر لازمی ہوتا ہے. تو اب دونوں آیتوں کو سامنے لے کر چلنا ہے کہ ایک طرف تو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کی فکر کرو اور دوسری طرف یہ حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرو، کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کو برائی سے روکو اور اچھائی کی اس کو ترغیب دو. اب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں کیونکہ میں تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، اس لیے بھلے یہ ظلم کرتا رہے دوسرے کے اوپر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت نے تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو حکم دیا ہے اس حکم کو بھی پورا کرنا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کی فکر کرو اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کی فکر کرو. دل کے اندر خود جب اچھی بات ہوگی تو زبان سے بھی اچھی بات نکلے گی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے واعظ گزر چکے ہیں کہ جب ان کا بیان ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ پر ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اچھائی تھی تو اچھائی زبان سے نکلتی تھی. ہمارے اندر خود اگر ہم تنقید خود اپنی ذات سے شروع کریں اور ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ یہ میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. اگر ہم اپنے آپ سے تنقید شروع کریں گے، اصلاح کا آغاز خود ہم اپنی ذات سے کریں گے، پھر ہم اصلاح کے بعد کسی دوسرے کو کہیں گے، پھر وہ اثر رکھتی ہے. اگر میں کوئی کام نہیں کر رہا اور میں آپ کو یہ کام کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، تم فلاں حکم اللہ رب العزت کے جو حکم ہے وہ پورا کیا کرو، تم وہ ذمہ داری کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لیکن میں خود اس میں نہیں ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہوں، میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں، دوسروں کو حکم دے رہا ہوں، دوسروں کو کہہ رہا ہوں. تو دوسرے جب یہ دیکھیں گے بھائی جس کام کا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اس کام کو یہ خود نہیں کر رہا، تو کیا دوسرے کے دل پہ یہ بات اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں خود وہ کام نہیں کر رہا ہوں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے بات نکلے گی، دل سے بات اثر اس وقت کرے گی جب ہمارے دل کے اندر خود وہ چیز ہوگی. جب ہمارے دل کے اندر وہ خود چیز نہیں ہوگی تو اس وقت ہماری جو بات نکلے گی وہ اثر بھی نہیں کرے گی. تو آج کی مجلس کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے
دوسرے کی برائیوں کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے، دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے، اپنی مجلسوں کا جو موضوع ہے وہ یہ بنانے سے پہلے کہ دوسروں کے اندر یہ برائی ہے، دوسرے کے اندر یہ خرابی ہے، ہم اپنے آپ کے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنے آپ کے اندر غور کریں، اپنے دل کی طرف تھوڑا دھیان دیں کہ میرے دل کے اندر کیا برائی ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے۔ جب وہ خود خرابیاں دور ہوں گی، اپنی اصلاح کی کوششیں ہوں گی، جب چراغ سے چراغ جلے گا، روشنی ہوگی، وہ چاند کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی وہ روشنی، انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ مزید اچھا سے اچھا ہوتا چلے گا، جو بگاڑ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔